ایسا رات کو لوگ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، نیند کی میڈیسن لیتے ہیں، انجیکشن تک، والیوم انجیکشن تک لگواتے ہیں، کیا یہ بھی نشے کے زمرے میں آئیں گے؟ ڈاکٹر کیا کرتے ہیں اور کمپنی سے ملے ہوتے ہیں، کمپنی والے ان کو پیسے دیتے ہیں، تو اب کس کس کو آپ سمجھائیں گے اور کس کس کی آپ بات کریں؟ کیسا ڈاکٹر اور فارمیسی والے مل کے اس چیز کو روک سکتے ہیں؟ دیکھیں عابد بھائی، یہ آپ کا نقطہ نظر، آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر اور یہ میڈیکل اسٹور والے جو ہے نا یہ مل کے اس کو روک سکتے ہیں، لیکن جو بات میں سمجھتا ہوں نا کہ یہ لوگ نہیں روکیں گے۔ میڈیا اور سوشل میڈیا پر منشیات کی روک تھام کے لیے کیا کردار ہونا چاہیے؟ سختی سے کام لینا چاہیے منشیات کو روکنے کے لیے۔ کیسا روحانی سکون اور جو نشے کا سکون ہے، اس میں آپ وضاحت کیجیے گا، کیا فرق ہے؟ دیکھیں جو ہے نا اصل سکون وہی ہے جو روحانی سکون ہے، بالکل جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اس سکون جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یعنی جو روحانی سکون ہوتا ہے، مثال کے طور پہ انسان کو نماز پڑھنے سے جو سکون ملتا ہے، دلی اطمینان اور قلبی سکون ہوتا ہے، تلاوت قرآن مجید کرنے سے جو سکون ملتا ہے وہ اصل سکون ہے، اور اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی نعمت نہیں کر سکتی، کوئی نعمت نہیں کر سکتی۔ دیکھیں میں اس حوالے سے آپ کو حضرت مجدد الافسانی کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک دفعہ وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے مرید ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے سوال کیا کہ کیا جنت میں نماز ہوگی؟ تو کسی مجلس میں ہی دوسرے آدمی نے بتا دیا کہ نہیں، جنت میں نماز نہیں ہوگی بلکہ نماز کا صلہ ملے گا۔ تو حضرت مجدد الافسانی جو ہے نا وہ سوچ میں پڑ گئے، اور انہوں نے ایک جملہ کہا، وہ کمال جملہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ جس جنت میں نماز نہیں ہوگی وہاں دل کیسے لگے گا؟ بالکل یہ سکون ہے جو نیک لوگوں کو، اہل ایمان اور اہل تقوی کو نماز اور اسی طرح جو ہے نا تلاوت قرآن مجید اور ذکر سے ملتا ہے۔ یہی سکون اصل ہے جو انسان کی صحت کے لیے اور انسان کی دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے، اور اس سکون سے انسان کے غم، پریشانیاں اور دنیاوی ٹینشنز یہ کم ہوتی ہیں، کم نہیں بلکہ ختم ہوتی ہیں۔ یہ کلیئر ہے، یہ ختم ہوتی ہیں۔ آپ وہ دعائیں پڑھیں جو بے سکونی کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ٹینشن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ اگر کوئی پریشان ہے تو وہ یہ دعا پڑھے، یہ دعا پڑھے، اور اوورآل جو ہے نا آپ ذکر اس کو لازم اپنا کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی ٹینشن کہاں جاتی ہے اور آپ کی بے سکونی کہاں جاتی ہے، اور آپ کیسے فریش زندگی گزارتے ہیں، اور ذکر کرتے کرتے آپ نے سارا دن گزارا، اور سونے تک آپ نے اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے سامنے رکھا، اپنی زبان پہ رکھا، اپنے دل میں رکھا، تو اس طرح اللہ رب العزت کا ذکر کرتے جو آپ کو نیند آئے گی نا وہ اصل نیند ہے، بالکل، اور وہی سکون کی نیند ہے۔ باقی رہا جو نشے کا آپ نے کہا کہ نشے کا سکون، وہ سکون نہیں ہے، بالکل، نشے سے کبھی بھی انسان کو سکون نہیں ملتا۔ یہ جو عارضی چند جو ہے نا وہ منٹ کے لیے کسی نے نشہ کیا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ سکون میں ہو گیا، حالانکہ وہ سکون میں نہیں ہوتا۔ نہ ہی نشہ کرنے سے کسی انسان کو سکون مل سکتا ہے۔ نشہ تو ایک ایسی گندی عادت ہے اور ایک لعنت ہے کہ جس انسان کو لگ جاتی ہے، دیکھیں سکون کیا ملتا ہے، انسان موت تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ تو سکون نہ ہوا۔ نشہ کرنے والا جو ہے نشہ کر کر کے موت تک پہنچ جاتا ہے، اور کتنے سارے ہم نے نوجوان دیکھے ہیں جو نشے پہ لگے اور ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ مر گئے نشے کی وجہ سے۔ اب دیکھیں یہ مثال کے طور پہ آج کل جو نشے کی مختلف صورتیں کہا جاتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آئس ہے پہلی دفعہ پینے سے انسان جو ہے نا بڑا پرسکون اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، یعنی اسے سکون ملتا ہے، لیکن دوبارہ جب وہ پیتا ہے تو پھر اس کو مقدار بڑھانی پڑتی ہے، پھر اس طرح جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ اس کو مقدار زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ جب انسان مقدار زیادہ کرتا جاتا ہے اس کی صحت پہ بھی اثر پڑتا ہے، اور جو عارضی پہلی دفعہ پینے سے اس کو سکون ملا تھا، اب جو ہے نا بہت زیادہ مقدار میں پینے سے بھی اس کو سکون نہیں مل رہا، بلکہ جو ہے نا وہ ذہنی طور پہ پریشان ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ اس کو کیسا سکون کہتے ہیں کہ ایک انسان نے نشہ کیا 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے، اس نے یہ اپنے آپ کو محسوس کیا کہ وہ سکون میں ہے، لیکن بعد کے جو 22 گھنٹے ہیں اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے جو اس کو ٹینشن ہونی ہے، اور جو اس کے لیے مسائل بننے ہیں، اور جو معاشرتی مسائل ہیں، وہ جو بے سکونی ہے اس کے مقابلے میں یہ جو چند منٹ کا نشہ ہے یہ بالکل سکون بنتا ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اصل سکون وہی ہے
جو روحانی سکون ہے اور یہ جو نشے کا عارضی چند منٹ کا سکون ہے اس کو آپ سکون نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے صاحب، رات کو اکثر لوگ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، کیا یہ بھی منشیات کے زمرے میں آئیں گے؟ دیکھیں مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا کہ ہمارے ہاں ایک کیپسول ملتا ہے کہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں جب ان کو نشہ نہیں ملتا تو وہ یہ کیپسول لے کے جاتے ہیں اور اس کیپسول سے ان کے جو نشے والی ایک ان کے بدن کو ضرورت ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کیپسول عام مل جاتا ہے، ہر ایک کو مل جاتا ہے، جو انسان جتنے لینا چاہے وہ اس کو مل جاتے ہیں. اگر کوئی اس طرح کی میڈیسن ہے جو نشے کے متبادل ہے یا اس طرح ہے کہ نشے کی جو اس کو طلب ہے اس دوائی سے وہ نشے کی طلب جو ہے نا اس کو کم ہو جاتی ہے عارضی طور پہ، تو ظاہر بات ہے کہ ایسی دوائی اور ایسی میڈیسن جو ہے نا وہ انسان کے لیے بہتر نہیں ہے. تاہم بعض دفعہ ڈاکٹر ضرورت محسوس کرتے ہوئے مریض کو نشے پہ نہیں لگا ہوا، یعنی وہ نشہ نہیں کرتا اور کوئی مرض ہے اس کو جو ہے نا وہ سلانے کے لیے اگر کوئی انجیکشن دیتے ہیں یا اس طرح کوئی دوائی جو ہے نا وہ ٹیبلٹ وغیرہ اس کو کھلاتے ہیں، میرے خیال کے مطابق یہ درست ہے، یہ کھلائی جا سکتی ہے. اور جو نشے کے متبادل جو ہے نا وہ استعمال کروائی جاتی ہے دوائی وہ درست نہیں ہے اور اس سے انسان کو بچنا چاہیے. نیند کی ہی گولیاں نشے کے طور پہ استعمال کی جاتی ہیں، کیسے وہ دے دیتے ہیں میڈیکل اسٹور والے؟ دیکھیں عامر بھائی، یہ بڑا ایک جو ہے نا وہ ہاٹ ایشو ہے ہمارے ملک کا، خاص طور پہ باہر ہم نے دیکھا ہے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں بغیر ڈاکٹر کی ہدایت اور نسخے کے دوائی نہیں دیتے. یعنی کوئی بھی میڈیسن جو ہے نا وہ اگر لینی ہے تو ڈاکٹر کے بتائے ہوئے نسخے کے مطابق مل سکتی ہے. ویسے جا کے اگر کوئی بندہ کسی جو ہے نا میڈیکل اسٹور سے کہتا ہے کہ مجھے فلاں دوائی دے دو تو وہ میڈیکل اسٹور والے غالباً یہ قانون ہے اور پابندی ہے کہ وہ دوائی نہیں دیتے. لیکن پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ لا قانونیت ہے، یہاں انسان کی قدر نہیں ہے، یہاں قدر ہے تو صرف پیسے کی ہے، یہاں قدر ہے تو صرف دنیاوی مفاد کی ہے. بہت سارے ڈاکٹر ہیں وہ اس طرح کی دوائیاں جو ہے نا وہ دے رہے ہیں جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ نیند کی گولیاں ہیں یا نشے کے لیے جو ہے نا وہ کیپسول استعمال جو بندہ چاہے اور جہاں سے چاہے وہ لے سکتے ہیں. یہ پاکستان کا قانون ہے بالکل، اور یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. میڈیکل اسٹور والوں کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق کوئی بھی دوائی نہ دیں، اور خاص طور پہ اس طرح کی دوائی. لیکن کون سمجھائے گا اور کون بتائے گا میڈیکل اسٹور؟ ان کو تو پیسے چاہیے، بالکل ڈاکٹروں کو بھی پیسے چاہیے اور جو میڈیکل اسٹور والے ہیں ان کو بھی پیسے چاہیے اور کمپنی والوں کو بھی پیسے چاہیے. ان کو کسی کی صحت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کی موت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کے نقصان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کی نسل بگڑ جائے. ہمارے ہاں پاکستان میں کمپنیوں کو اور ڈاکٹروں کو اور میڈیکل اسٹور والوں کو ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے. انہوں نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں پیسہ کیسے ملتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا وہ اتنی گھٹیا حرکت ہے، اور اخلاقی طور پہ آپ کہہ لیں کہ یہ سب سے گھٹیا حرکت ہے کہ کوئی انسان کسی کی زندگی کو داؤ پہ لگا دے. اور پاکستان میں ہو رہا ہے، بالکل پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے. تو اگر کوئی میڈیکل اسٹور یا ڈاکٹر ایسا اب دیکھیں جو ہے نا کس بات کو ہم جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے. میڈیکل اسٹور والے کیا کرتے ہیں، ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، اور کمپنی سے ملے ہوتے ہیں، کمپنی والے ان کو پیسے دیتے ہیں. ڈاکٹر اگر کوئی دیگر جو ہے نا وہ میڈیسن بہتر بھی سمجھ رہا ہوتا ہے تو وہ نہیں دیتا، وہ دیتا ہے جہاں سے اس کو کمیشن ملتا ہے، ایسے ہی کمیشن ملتا ہے. تو اب کس کو آپ سمجھائیں گے اور کس کی آپ بات کریں؟ صرف ڈاکٹر اور فارمیسی والے مل کے آپس میں اس میں بڑا کردار اہم ادا کر سکتے ہیں، تو وہ اس چیز کو روک سکتے ہیں. دیکھیں عابد بھائی، یہ آپ کا نقطہ نظر، آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر اور یہ میڈیکل اسٹور والے جو ہے نا یہ مل کے اس کو روک سکتے ہیں. لیکن جو بات میں سمجھتا ہوں نا کہ یہ لوگ نہیں روکیں گے. ہماری جو قوم ہے یہ ڈنڈے کے سوا جو ہے نا یہ قابو نہیں آ سکتی. ان کو اگر کوئی چیز سیدھا کر سکتی ہے تو وہ صرف ڈنڈا سیدھا کر سکتا ہے، بالکل. وگرنہ آپ جیسے مرضی ان کو سمجھا لیں. ان اور ڈاکٹر جو ہے نا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا؟ بالکل. کیا خیال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر کو کسی کی زندگی کی قدر کا پتہ نہیں ہے، اور کسی کو جو ہے نا وہ مار دینے کا شرعی طور پہ کیا نقصان ہوتا ہے، آخرت میں کیا نقصان ہوتا ہے؟ کیا ڈاکٹر نے یہ بات پڑھی نہیں ہے؟ کیا ڈاکٹر کو اس مسئلے کا علم نہیں ہے؟ پتہ ہے سارا. میڈیکل اسٹور والوں کو بھی پتہ ہے، ڈاکٹروں کو بھی پتہ ہے. لیکن یہ سب کی بات نہیں ہے، لیکن اکثر جو ہے نا ہمارے یہاں ہے وہ اسی طرح چل رہا ہے. ان کو اگر کوئی چیز سیدھا کر سکتی ہے تو وہ قانون سیدھا کر سکتا ہے، اور وہ ہمارے ملک میں ہے. وہ ہمارے ملک میں میڈیا اور سوشل میڈیا پر منشیات کی روک تھام کے لیے کیا کردار ہونا چاہیے؟
کیا جدوجہد ہونی چاہیے؟ دیکھیں منشیات کو روکنے کے لیے اوپر سے لے کے نیچے تک سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جیسے کہ حکومت ہے اس کو بھی قانون بنانا چاہیے اس طرح کا اور سختی سے کام لینا چاہیے منشیات کو روکنے کے لیے. دیکھیں ہماری قوم کدھر کو جا رہی ہے, ہمارے نوجوان کدھر کو جا رہے ہیں. بڑے بڑے شہروں میں آپ دیکھ لیں, پڑھے لکھے طبقے کو دیکھ لیں, آپ جو ہے نا وہ اداروں کو دیکھ لیں, آپ کالجز اور یونیورسٹیز کو دیکھ لیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. سب سے زیادہ کالج, یونیورسٹی اور ہاسٹل. بالکل اس طرح منشیات یعنی دن بدن جو ہے نا یہ کام بڑھتا جا رہا ہے اور یہ عمل نوجوانوں کو اپنی لپیٹ میں لیتا جا رہا ہے. اس میں ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. دیکھیں جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اگر ادا نہیں کرے گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک مسئول ہے, اس سے جو ہے نا وہ اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. حکومت سے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا, باپ ہے تو اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا, اگر شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا, اس طرح بھائی ہے تو وہ بہنوں کے بارے میں اس سے جو ہے نا وہ سوال کیا جائے گا, اس طرح ٹیچر ہے تو اسٹوڈنٹ کے بارے میں اس سے جو ہے نا وہ پوچھا جائے گا. ہر ایک کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اب دیکھیں جیسا آپ کا سوال ہے کہ میڈیا کا کردار کیا ہونا چاہیے, بالکل کلیئر بات ہے. میڈیا کو منشیات کے حوالے سے آواز اٹھانی چاہیے. جیسے جو ہے میڈیا کا بہت مثبت کردار بھی ہے بعض معاملات میں, انہوں نے آواز کو اٹھایا, ہائی لائٹ کیا تو اس کے بڑے اچھے نتائج جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر آئے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اس طرح منشیات کے حوالے سے بھی میڈیا اگر مثبت کردار ادا کرتا ہے, لوگوں کا اویئرنیس جو ہے نا وہ دیتا ہے میڈیا یہ منشیات کے حوالے سے, اس طرح جو لوگ بیچنے والے ہیں, کاروبار کرنے والے ہیں, میڈیا اگر ان کو ننگا کرتا ہے تو میرے خیال کے مطابق ہو سکتا ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے جو ہے نا یہ بہتر ہو.